بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودی عرب میں بجلی کا کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد میں بیوی کو بھی اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس کام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے لوگ میرے کام اور مہارت سے بہت خوش ہوتے۔ میں ایک مہینے کا پاکستانی 5 سے 6 لاکھ کما لیتا، جس میں سے 1 لاکھ میں ہر ماہ اپنے بوڑھے والدین کو بھیجتا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی جوانی پر کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر وہ بچوں کے معاملے میں ذرا سست واقع ہوئی تھی۔ میرے بچوں کی عمر بالترتیب 6، 7 اور 10 سال تھی۔ اب میرا بڑا بیٹا نماز پڑھنے کے قابل تو ہو ہی گیا تھا۔ میں تو کام کی وجہ سے زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ تبھی میں نے ایک دن بیوی سے گلہ کر دیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی۔ اس دن وہ خاموش ہو گئی اور بولی کہ اپنے بچوں کا بندوبست خود ہی کر لوں گی۔ تمہارے پاس تو وقت نہیں ہوتا، مگر میں اپنے بچوں کے لیے اب ایک زبردست اور شاندار انتظام کروں گی، جس سے ہمارے بچے دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر زندگی میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنی بیوی کا یہ جذبہ اچھا لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کل سے خود ہی بچوں کو نماز اور قرآن پڑھانا شروع کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سو کر اٹھا تھا، گھر میں دیکھا تو بیوی بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک دروازہ بجتا رہا۔ جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو مجبوراً خود ہی اٹھ کر دروازے پر گیا۔ دیکھا تو دستک دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی، جبکہ ایک بچہ میرا غسل خانے میں نہا رہا تھا، یعنی کہ بیوی صبح صبح ہی گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ بچے گھر میں ہی تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے 2 عورتیں کھڑی تھیں، ایک میری بیوی اور ایک اجنبی عورت جس نے نیلے رنگ کا عربی لباس پہن رکھا تھا۔ میری بیوی نے مجھے سلام کیا اور بولی، آپ ذرا راستے سے ہٹ جائیں، یہ پردہ کرتی ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید میری بیوی کی کوئی سہیلی ہے، کیونکہ میری بیوی آس پڑوس میں جایا کرتی تھی اور اس نے عربی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ میری بیوی اس عورت کو لے کر اوپر والے فلور پر چلی گئی۔ یہ ہمارے گھر کی دوسری منزل تھی، جس پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو ہم نے خالی رکھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، آج تک میری بیوی کی ایسی کوئی سہیلی نہ تھی جو اس سے ملنے گھر کے اوپر والے پورشن میں گئی ہو۔ خیر، میں نے عورتوں کے معاملات میں بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ شام تک میری بیوی اس عورت کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ اس دن میں کام پر نہیں گیا تھا، میں سارا دن سویا رہا۔ جب میں اٹھا تو بیوی نیچے کھانا بنا رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اس کی وہ سہیلی چلی گئی ہے۔ تب میں اس سے گلہ کرنے لگا کہ تم یہ کسے گھر لے آئی تھی جس کی وجہ سے تم نے دن بھر مجھے وقت بھی نہیں دیا۔ تب میری بیوی نے ایک عجیب انکشاف کیا، بولی اب وہ یہیں پر رہے گی۔ کون یہاں رہے گی؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی عورت جو دن کو تم نے میرے ساتھ دیکھی تھی۔ بیوی نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا، تم اسے کیوں لائی ہو؟ کون ہے وہ عورت بہت زیادہ ہنرمند ہے، انہیں قرآن پاک پڑھائے گی، نماز پڑھائے گی۔ یہ ہے کون؟ تم نے مجھے بتایا نہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسوا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم اس لیے دے گی کیونکہ اسے عربی بہت اچھے سے آتی ہے۔ مجھے اپنی ایک سہیلی نے اس عورت کا پتہ بتایا ہے۔ یہ بہت قابل اور بیوہ عورت ہے۔ اس کی صحبت میں نہ صرف ہمارے بچے خوش رہیں گے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے باقی کاموں پر توجہ دے سکیں۔ مجھے بیوی کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس عربی عورت کو تنخواہ کون دے گا محترمہ؟ ان لوگوں کو تو ہم سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ تنخواہ میں کیا لے گی؟ میرا ذہن یکدم گھوم گیا تھا۔ تب میری بیوی بولی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اس نے کہا ہے کہ وہ میرے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لے گی۔ اسے بس رہائش کا مسئلہ تھا جو میں نے اسے دے دی ہے، اور اسے ہماری طرف سے کھانا پینا بھی مل جائے گا۔ باقی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کی یہ بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ آج کل مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، مگر یہ عورت ہمارے بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھانے اور نماز کا طریقہ سکھانے آئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوتا دیکھا تھا۔ خیر، مجھے اپنی بیوی پر بھی اعتماد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ تنخواہ نہیں لیتی تو پھر اچھی بات ہے، باقی کا کام تم ہی جانو، میں تو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے بیوی سے اس عورت کے بارے میں ایک بار بھی نہ پوچھا کہ یہ کون ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز حد سے زیادہ چھپا کر رکھی جائے تو انسان کا تجسس خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسرا دن تھا جب میں اور میری بیوی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیں ابھی کھانا کھاتے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری بیوی بے چین نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی اپنا کھانا چھوڑا، ایک بڑی سی ٹرے میں اچھا سا کھانا رکھا اور اوپر چلی گئی۔
میں استانی صاحبہ کو یہ پلیٹ دے آتی ہوں، یہ کہہ کر میری بیوی اوپر والے فلور کی طرف بھاگی۔ بچے بھی کھانا کھا رہے تھے، اس لیے میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا، مگر کافی دیر گزر گئی، میری بیوی واپس کھانے پر نہیں آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اس عورت میں ایسی بھی کیا بات ہے۔ میری بیوی ایک ایک گھنٹہ بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنے کھانے تک کا بھول جاتی ہے۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اسے کوئی بات سمجھا رہی ہو جس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہو۔ بچے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہ آئی۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، جب واپس آیا تو میری بیوی سامنے بیٹھی تھی۔ بولی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کتنی بار دیکھا ہے جب اذان ہوتی ہے تو آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ بچوں پر ہمیشہ والدین کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز کی پابندی نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھا کریں تاکہ گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے بیوی مجھے اس عورت کے بارے میں جواب دینے کی بجائے اگلی باتیں سنا رہی ہے کہ میں اس سے اصل بات نہ پوچھ سکوں، مگر میں نے بھی حوصلے سے کام لیا۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے نائلہ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اوپر اتنی دیر کیا کرتی رہی ہو؟ کیا وہ عورت نیچے سے کھانا بھی نہیں لے کر جا سکتی؟ تمہیں ہی سارا دن اس کی خدمت کرنا پڑے گی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میری بیوی جیسے ہڑبڑا گئی تھی، لیکن اب وہ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو، یا پھر اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، حالانکہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خیر بیوی نے جو بات کہی اس پر یقین کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ میں ان کو کمرہ صاف کر کے دے رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود صفائی کریں، آخر وہ ہمارے بچوں کی استانی ہے، اس کی خدمت تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ وہ بہت نیک ہیں، اللہ والی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات مت سوچو۔ بیوی کی اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ دیکھو میں نے کب کہا کہ ہمارے بچوں کی استانی نیک نہیں ہے یا عالمہ نہیں ہے؟ مگر تم بتاؤ کہ تم اتنی دیر وہاں کیا کر رہی تھی؟ صفائی کا بتا کر مجھے بے وقوف مت بناؤ، اس کمرے کی صفائی پہلے سے ہو چکی تھی، اب بتاؤ تم اس سے کیا باتیں کرنے جاتی ہو؟ میری بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں اس سے یہی بات کرنے گئی تھی، اور اگر کوئی اور بات کرنا بھی ہوتی تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی، مجھے آپ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر بیوی نے مجھے مطمئن تو کر دیا، لیکن اگلے دن ہی ایک اور ایسی بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ میں ایک جگہ بجلی کا کام کر رہا تھا اور میرا کام مکمل ہونے والا تھا جب نائلہ کی کال آئی اور وہ پوچھنے لگی کہ آپ گھر کب آئیں گے؟ میں نے کہا میں شام کو ذرا جلدی ہی گھر آ جاؤں گا، آج کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگی اچھا تو آتے ہوئے تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ لیتے آئیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تم نے تازہ پھول کیا کرنے ہیں؟ آج کل تو تازہ پھول بہت مہنگے ملتے ہیں۔ نائلہ بولی مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ سے کون سا روز روز فرمائش کرتی ہوں، آپ پھولوں کا گلدستہ لازمی لے کر آئیے گا۔ یہ کہہ کر بیوی نے فون بند کر دیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اچانک تازہ پھولوں کی ضرورت کیا پڑی۔ خیر میں نے اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا تو سیدھا پھولوں اور تحفے والی دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک مخصوص قسم کے پھول لیے جو صرف 50 ریال میں مل جاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں 50 ریال کمانا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر بیوی نے یہ پھول کیوں منگوائے ہیں، شاید وہ میرے لیے کچھ خاص کرنا چاہتی ہو۔ یہی سوچ کر میں مسکراتا ہوا گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو بیوی نے کافی دیر لگا دی، پھر دروازہ کھلا تو وہ سامنے بہت خوبصورت سے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یعنی کہ تر و تازہ اور خوبصورت انداز میں تیار ہوئی تھی۔ یہ پھول مجھے دے دیں، بیوی نے کہا اور وہ پھول لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیوی کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا، دیکھا تو وہ ان پھولوں کو سونگھ رہی تھی۔ پھول تو بہت اچھے ہیں، اس نے یک دم سے بات بدل دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنے والا ہوں، مگر وہ چپ کر گئی۔ ہاں پھول تو اچھے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ پھول کس کے لیے منگوائے ہیں؟ ارے میں تو آپ کے لیے کھانا لانا ہی بھول گئی۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر چلی گئی، مگر میں جانتا تھا کہ نائلہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ ایسی حقیقتیں جلد ہی منظر عام پر آ جاتی ہیں، کوئی انسان بھی ایسی چیز چھپا نہیں سکتا، اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میری بیوی تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ پھول لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ اب کی بار مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو میں نے کہا تم یہ پھول دینے کس کو گئی تھی؟
تم نے اس عورت کے لیے مجھ سے 50 ریال کے پھول منگوائے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے میرے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا جس سے تم مجھے خوش کرو گی، میری تعریف کرو گی، محبت کا اظہار کرو گی۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے شرجیل، نائلہ نے تقریباً مجھے شرمندہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو شرجیل، ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ تم بھی بھول جاؤ کہ تم میرے لیے پھول لائے تھے۔ دراصل وہ میں بچوں کی استانی کو دینے گئی تھی تاکہ ان کا موڈ خوشگوار ہو جائے۔ تم تو جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بڑی بن جاتی ہیں۔ میری بیوی نے بڑی مہارت سے کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا کہ اب میں اسے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے کھلی ڈیل دے دیتا تو نہ جانے وہ کس کے ساتھ بے تکلفی اختیار کر لیتی، اور اگر میں اس سے نہ پوچھتا تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو جانا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ اوپر والی منزل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیوی کی حقیقت جان کر رہوں، کیونکہ میں باتوں میں تو اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ جب بھی میں کوئی بات کرتا وہ ایسا نکتہ نکال لیتی کہ میں لاجواب ہو جاتا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا راز خود ہی جان کر رہوں گا۔ دن کا کھانا آج ہم باہر کھائیں گے، میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں، باہر کیوں کھائیں گے، آج میں گھر میں ہی بہت مزے کا کھانا بناؤں گی۔ بیوی نے میرے پہلے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں جاتے، لیکن آج گھر میں کھانا پکاؤں گا، میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے۔ بیوی نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا آج میں بریانی بناؤں گا اور ایسی لذت والی بریانی پکاؤں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ میری بیوی اس بات پر خوش ہو گئی۔ شوہروں کا گھر میں کام کرنا بیویوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج میں کھانا بناؤں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی تیاری کے بعد میں اچھی سی بریانی بنانے کے قابل ہو گیا تھا۔ بریانی کے ساتھ میں نے پیپسی بھی بازار سے منگوا لی تھی۔ میری بیوی بھی بہت خوش تھی کہ آج میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا ہے۔ بریانی کھانے کے بعد میں نے بیوی بچوں کو معمولی سی نیند کی گولی پیپسی میں ڈال کر پلا دی۔ وہ مجھ پر شک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوں ان سب نے پیپسی کا ایک ایک گلاس بھی پی لیا۔ اب میں بریانی والے برتن سمیٹ کر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی بچے کھانا کھا کر ادھر صوفے اور کچھ اپنے بستر پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے۔ گھر میں بہت رونق تھی جو ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اب بس خاموشی تھی۔ آج تو تمہاری استانی کو کھانا میں ہی دینے جاؤں گا، میں نے دل میں سوچ لیا، اور کچن میں جا کر ایک پلیٹ میں بریانی اور رائتا وغیرہ رکھا۔ میرا خیال تھا کہ اس استانی کی کوئی نہ کوئی حقیقت ایسی ہے جسے میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا یہ کوئی مرد ہے۔ خیر میں نے چاول اور رائتا وغیرہ ایک ٹرے میں رکھا اور پھر اوپر والے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اپنی بیوی کی استانی کے کمرے میں گیا دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا۔ سوچا کہ اس وقت دروازہ بجایا تو شاید وہ ناراض ہو جائے، مگر آج مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ میں نے دروازے پر 2-3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ یہ سامنے کا منظر تھا جسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ تھی تو لڑکی، مگر اس لڑکی نے تو بہت مختصر قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنے برقعے اور دیگر چیزوں کو صرف دکھاوے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اپنے کمرے میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی جس سے اس کی حیا بھی جاتی رہے اور وہ بہت حسین لگے۔ لیکن خیر یہ اس کی مرضی تھی، یہ جو پہنے، میں روک تو نہیں سکتا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت بالکل بھی روحانیت والی نہیں ہے۔ میری بیوی نے صرف اور صرف اس کو اپنے گھر میں کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو اس عورت میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی۔ میں نے اگر یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ غصہ کرے گی اور مجھے سچ نہیں بتائے گی، سو میں نے سچ بتانے کی بجائے اپنی بیوی کو ایک اور بات میں الجھا دیا۔ میں نے کہا دیکھو، میں اپنے بچوں کے لیے جو بھی عورت رکھوں، جس پر یعنی کہ بھروسہ کروں، اسے ایک بار سننا میرا فرض ہے۔ تم بے شک اسے اپنے سامنے بلا لو، لیکن میں اسے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تمہیں زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، میں اس عورت کو پرکھے بغیر اس گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ میری بیوی نے تو پہلے شاید یہ سمجھا کہ میں اس عورت سے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ میں باقی لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر لے آؤں گا کہ ایک عربی عورت ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن سکھاتی ہے، تاکہ بعد میں اگر وہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچائے یا ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو ہم اس قابل تو ہوں کہ عدالت میں جا کر اپنا موقف بیان کر سکیں۔ میری باتوں پر نائلہ نے سر پکڑ لیا۔ آپ کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہیں، وہ عورت ایسی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔
اگر اب آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کریں گے تو وہ سوچے گی کہ یہ بڑے ہی احسان فراموش لوگ ہیں۔ میری بیوی نے اپنی جذباتی تقریر ختم کی تو میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم ایک بار مجھے اس عورت سے ملوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے مطمئن ہو کر باقی کام کروں۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس سے مل لیجئے، میں آپ کو ابھی ملوانے کے لیے لے جاتی ہوں۔ پھر جیسے ہی میری بیوی مجھے اس عورت کے کمرے میں لے کر گئی، اس عربی عورت نے صاف انکار کر دیا، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بولی کہ میں مردوں سے نہیں ملتی، اگر تم نے زبردستی کی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اب اس عورت کی سخت دھمکیاں سن کر میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جائے، لیکن بات کسی طور پر بھی نہیں بن رہی تھی۔ میرے بچے دن بدن قرآن اور نماز سیکھ رہے تھے، مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، اسی لیے ہم اس عالمہ کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقت دکھانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اب میں اپنی بیوی کو بتائے بغیر ہی اس عورت کی جاسوسی کرنے لگا۔ یہاں کی حکومت بہت سخت تھی اور یہ عورت کن چکروں میں ہمارے گھر رہ رہی تھی، میری بیوی کو پاگل بنا رکھا تھا۔ اب میں غیر محسوس انداز سے جب میرے بچے اس سے پڑھنے جاتے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں نے نماز پڑھاتے ہوئے اس کے منہ سے ایک ایسا لفظ سنا جس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں ساری کی ساری نماز جانتا تھا اور عربی زبان بھی مجھے کافی حد تک آتی تھی۔ میں نے آج تک ایسے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن اس عورت کی زبان کچھ اور تھی اور یہ سن کر میں خود بھی گھبرا گیا تھا، کیونکہ اب مسئلہ میرے تجسس کا نہیں بلکہ میرے بچوں کی تربیت کا تھا۔ اچانک اس عورت کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اپنے غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ بہت ناراض ہوئی کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے فوراً میری بیوی کو بلایا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولی کہ تم اپنے میاں کو سمجھاؤ، یہ اگر اسی طرح کرتا رہا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری بیوی میری اس حرکت پر بہت ناراض ہوئی، بولی کہ آپ کو ابھی تک اس پر یقین نہیں آیا، آپ ایسی باتیں کر کے خود کو اپنی نظروں سے ہی گرا رہے ہیں، ایسا مت کریں کہ میرے لیے آپ کو معاف کرنا مشکل ہو جائے۔ بیوی کی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے اگلی بار اس عورت کو دیکھنے کی بجائے صرف چھپ کر نماز پڑھانے کا طریقہ سنا اور اپنے موبائل میں اس کی ریکارڈنگ کر لی۔ یہ سب میرے لیے کرنا آسان تھا، کیونکہ میں اپنے پاس ہمیشہ ایک چھوٹا سا مائک رکھتا جو میرے کام کے وقت استعمال میں آتا تھا۔ میں نے اس مائک کو کمرے میں رکھ دیا اور وہ عورت جو میرے بچوں کو پڑھا رہی تھی سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا جب تک وہ نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہوئی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئی اس نے بچوں کو بھی چھٹی دے دی تو میں وہ مائک وہاں سے اٹھا کر واپس لے آیا۔ یہ ہمارے اوپر والے پورشن کا باہر والا حصہ تھا جو تقریباً 4 دیواری کے اندر ہی تھا، مگر یہاں پر ہم کبھی کبھی کھانا کھاتے یا نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب میں نے اسی جگہ پر ایک اور مائک لگا دیا جہاں سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بچوں سے باتیں کیا کرتی ہے۔ سب کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد ایک دن میں اپنی مفتی صاحب کے پاس گیا جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا، بھروسہ کیا اندھا یقین تھا۔ جب میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو وہ بولے تم مجھے اس عورت کی آواز ضرور سنانا اور ہاں اپنے بچوں کو بھی لے کر ضرور آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں اپنے بچوں کو لے کر اور اپنا فون لے کر بھی مسجد میں آیا۔ علامہ صاحب نے پہلے میرے بچوں سے نماز کا سبق سنا اور پھر وہ ریکارڈنگ وغیرہ جو میں نے اپنے فون میں کر رکھی تھی۔ اس کے بعد جو انکشاف انہوں نے کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا کہ وہ عورت سرے سے مسلمان ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایک نہایت عجیب و غریب فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میرے بچوں کا ذہن بہکا رہی تھی بلکہ انہیں اپنے دین کی تبلیغ کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ کچھ عرصہ اور چلتا رہتا میرے بچے دین اسلام کے دشمن ہو جاتے۔ آج کل کے جرائم بھی کیسے کیسے ہیں کہ حملہ کسی اور چیز پر نہیں بلکہ انسان کے ذہن پر کیا جاتا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا۔ مجھے تو ایسا دھچکا لگا کہ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کسی کے حوالے نہیں کیے، انہیں خود پڑھانے لگا۔ بیوی کو بھی ساری حقیقت بتائی تو اس نے اس عورت سے جان چھڑا لی، بلکہ ہم نے وہاں کی پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے آ کر اسے پکڑ لیا اور بتایا کہ اس عورت کی انہیں کب سے تلاش تھی، یہ عورت دشمن ممالک سے آئی ہوئی ہے۔ میری بیوی کی وجہ سے ہم سب بھی بری طرح پھنس چکے تھے، مگر میرے کفیل نے میری ضمانت دی کہ یہ آدمی انتہائی شریف ہے اور اس آدمی کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو پولیس والوں کو ہم پر بھی شک ہو گیا تھا۔ میری بیوی اب مجھ سے بہت شرمندہ تھی، ہم سب کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ اس عورت سے اچھا ہے ہم اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ میری بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی
میں بھی اپنی لاپرواہی چھوڑ کر اب اپنے بچوں پر دھیان دے رہا ہوں، اور آپ سب کو یہی کہوں گا کہ ایسے فتنوں سے بچ کر رہیں جو آپ کے بچوں کا ایمان خراب کر دیں۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ اول، لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو۔ دوم، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقع پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کی خاطر عادی ہو جاتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت حاصل کرنا ممکن اور بہت ہی آسان ہو سکتی ہے، اگر شوہر صاحب نرم لہجے سے بات کرنے کے عادی بن جائیں۔ یہ نرم لہجہ بیوی میں خدمت، ایثار، محبت، خلوص اور تمام مقدس جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔